سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، کیا سیز فائر برقرار رکھنے کی امریکی اور برطانوی کوششیں نتیجہ خیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ ایک طرف بھارت کا جنگی جنون اور ہندوتوا پالیسی ہے۔ میرا خیال پہلے تو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے کہ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس حوالے سے یا اتنی تعریف کسی امریکی پریزیڈنٹ کو میں نے کرتے نہیں دیکھا پاکستان کی، اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جی خطے میں امن کے حوالے سے، تصادم کو روکنے کے حوالے سے پاکستانی لوگ بڑے ذہین ہیں اور بہت ساری باتیں کی ہیں۔ تجارت کی بات بار بار کر رہے ہیں، وہ تجارت کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا خیال اگر وہ واقعتاً پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے کل کے خطاب میں، آپ کو دیکھا ہے، لیکن کیا صرف ان معاملات سے معاملات آگے کی طرف چل پائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ نے، برطانیہ نے، دیگر جو فورسز ہیں انہوں نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے، لیکن اس خطے کے ایشوز اور ہیں۔ وہ جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو بات کی ہے کہ بات یہ کہ جن کے لیے آپ نے سیز فائر کروایا، جو آپ کے ساتھ سیز فائر کی ریکویسٹ کر رہے تھے، ان کے تو عزائم کوئی ڈھکے چھپے نہیں۔ وہ تو کل راج ناتھ سنگھ مقبوضہ کشمیر میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ابھی تو ٹریلر چل رہا ہے، ابھی فلم چلنی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ فلم چل چکی ہے، تاریخ رقم ہو چکی ہے، ان کی فلم ڈبہ فلم ہے۔ اب وہ کب تک چلائیں گے، کیسے چلائیں گے؟ لیکن میں جہاں پر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تعریف کر رہا ہوں تو ہمیں اس کا تجزیہ بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے، اس لیے کہ 9 اور 10 یہ دو تاریخیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ 9 کی رات کو امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے جو امریکی داماد ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس میں غیر جانبدار ہیں، ہم تصادم میں نہیں پڑیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کو کٹ لگے گی اور پاکستان روتا ہوا ہمارے پاس آئے گا، پھر ہم کوئی رول ادا کریں گے۔ لیکن یہ تو خدا کا کرنا کہ دیکھیں کیا کہ فجر کی نماز کے بعد دعائیں ہوئی ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگے ہیں، اور تاریخ تو رقم ہو گئی، پروگرام تو بڑھ گیا۔ اب بات یہ جس کیفیت میں اس وقت انڈیا کھڑا ہے کہ آپ ذرا ان کی مودی صاحب کی بدل بولی دیکھیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے سلمان صاحب کہ وہ کھوکھلی بڑھ کے مار رہے ہوں، اب کچھ کرنے کو تو ہے نہیں ان کے پاس۔ نہیں، آپ دیکھیں ہر آدمی کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مودی صاحب کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ ایک فاشسٹ شخص ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے، ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے، وہ میرا خیال چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان نے تو ایک بہت بڑی فتح پاکستان کو ملی ہے، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ آئسولیشن ختم ہو گئی ہے، دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس وقت امریکہ اور برطانیہ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ وہاں بھی رابطے میں ہوں گے یقیناً۔ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا سمجھیں کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ کو میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا کہ برطانیہ تو وہی کچھ کرے گا جو امریکہ کہتا ہے، اس کی کوئی اب پہلے والی کوئی حیثیت اہمیت نہیں رہ گئی۔ انڈیا اور امریکہ ایک بات، انہوں نے پاکستان کو بڑے مشکل صورتحال سے دوچار کیا تھا، اور پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور چائنا آپ کا بڑا موسن ہے۔ ان کو یہ خود آپ انڈینز نے میڈیا دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں، راہل گاندھی نے کہا پارلیمنٹ کے اندر اپنی میں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا پاکستان اور چین کو، تو آپ نے اکٹھا کر دیا۔ اور آج امریکہ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ایسی کوئی چھوٹی موٹی طاقت ہے، انہیں پتہ نہیں تھا اس میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ تو پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے، اور موسن ایسا ہے اس نے جتلایا نہیں کہ ہم نے کیا کیا، اور جو کچھ کیا ہے وہ ان فورسز کو ضرور پتہ ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، انہیں نوبل پرائز دیں کہ اصل کام کریں، اصل ایشو ہے کشمیر۔ لیکن وہ اب تک تو خوب کریڈٹ لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اسی بات پہ سراہا جا رہا ہے کہ میں نے جنگ بندی کروا دی ہے، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان۔ جنگ بندی کے بعد کی صورتحال بھی انہیں دیکھنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے، لیکن اس کو انیشیٹو لینا چاہیے گا۔ میں نے کل بھی یہاں پر آپ کو کہا تھا کہ اب سیز فائر کروانے والا کوئی نہیں ہے سوائے امریکہ کے، لہٰذا امریکن پریزیڈنٹ تاریخ میں بڑا نام کمائیں گے۔ کشمیر پہ پیش رفت کریں، اور جو سنتاس معاہدہ ہے یہ تب تک ختم نہیں ہوگا، یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی، اور کشمیر وہ بنیادی ایشو ہے، جب تک اس پہ معاملات نہیں درست ہوں گے اس خطے میں تجارت، معیشت، معاشرت، اس پہ سارا کچھ۔ لیکن سب سے پہلا پوائنٹ ہے سیز فائر کو برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے فی الحال کوششیں ہو رہی ہیں امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے۔ سلمان صاحب، اس اسٹریٹجی پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وہ ایک فکرہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ چیزیں جب اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں تو وہ لڑکتی رہتی ہیں جب تک اپنے منطقی انجام پہ نہ پہنچیں۔ ایک پرسیپشن ہوتا ہے جو پرویل کرتا ہے دنیا بھر کے اندر۔ پرسیپشن یہی ہے کہ کٹ لگی ہے، ٹھیک لگی ہے، اور دن دہاڑے لگی ہے، اور اس کے اثرات۔ دیکھیں بات یہ کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ
3-4 दिन पहले जब खिताब कर रहे थे तो अपनी सेना को कह रहे थे कि आप जीत गए हैं। भाई इस वक्त इंडिया का कोई शख्स भी उसके चेहरे पे देखें, आप पाकिस्तानी देख लें, कराची से लेकर खैबर तक चेहरों पे खुशियां भी हैं, एतमाद भी हैं। जो जीत रहा होता है ना उसके चेहरे से पता होता है आपके जैसा चेहरा होता है उसका, और सियासी और अस्करी जो क़यादत है उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ कि वो कुछ भी कर ले, वो साथ नहीं, वो 17 टीमें भी भिजवा दे, वो असल में जब डिफेंसिव पे आ गया ना, देखिए बात ये कि इस सारी साइंस में वो अब डिफेंसिव पे खड़ा है, इसलिए कि वो तो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ने की बात कर रहा था, वो पाकिस्तान को मजा चखाने की बात कर रहा था। एयर फोर्स ने कोई हमारी रवायत ये शब खून मारने की नहीं है, हम तो जो काम करते हैं दिन दिहाड़े करते हैं। एयर फोर्स ने 2019 में भी दिन दिहाड़े काम किया था, और अब तो उन्होंने जनाब फजर की नमाज पढ़ी, दुआएं की और नारे तकबीर लगाया और हल्ला बोल दिया। आज तक वो इस नफसियाती कैफियत से दो चार है, अभी तक नहीं निकल पाए। मैं बड़ी कीनली वॉच कर रहा हूँ उनकी सारी लीडरशिप को कि 5-6 जो लोग हैं ना, सवाए इनमें से जयशंकर के, ये सारे बदमाश हैं, क्रिमिनल्स हैं, आप जरा इनके प्रोफाइल उठा के देख लें, इन पे केसेस हैं कत्लों के। और इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा महाज तो खुद इंडिया के अंदर लगा हुआ है। हम तो अब हमने तो जाना है आगे की तरफ। ये जो सियासी कुव्वत पाकिस्तान को मिली है, इसको हमने देखिए, हमने एक जिम्मेदाराना पॉजिटिव रोल अदा किया, दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने खिताब में नहीं कहा कि जब मुझे सिपा सालार का फोन आया कि इन्होंने ये बैलिस्टिक के मिसाइल चलाए हैं, और उन्होंने कहा कि उसकी बात में एतमाद था, कॉन्फिडेंस था, और फिर उन्होंने कहा कि करें जो करना है, और करके दिखा दिया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल अदा किया है। हमें अगर आगे की तरफ चलना है तो हमें मुआशी हवाले से कुछ इक़दाम करने होंगे, और मुआशी हवाले से जब आप अपने पाँव पे खड़े होंगे ना, फिर इसका कोई खौफ नहीं होगा। अभी तो हमने पुराने बदले उसे चुकाने हैं, और उसे पता है। इसलिए मोदी साहब, मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि मोदी अपनी टर्म पूरी नहीं करेगा और ये उखड़ जाएगा। आप बाहर के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बाहर तक पहुंचने तो दे। बिहार में क्या मामला होगा, तभी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी।